اچھا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عوام کسی بدعت کے عمل میں ملوث ہوتی ہے، لیکن وہاں پر ہمارے جو اکابرین ہیں وہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ عوام کو وقتی طور پر عمل بدعت سے نہ روکا جائے۔ یہ ایک نہ صرف جملہ ہے جس کو ہمارے یہاں تو بعض لوگ تو بالکل سمجھتے ہی نہیں ہیں اور مذاق اڑا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا جملہ ہے، ہم نہیں روکیں گے تو کون روکے گا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اس جملے کو ٹھیک سمجھتے ہیں لیکن اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو جملہ ہمارے اکابرین نے لکھا کہ عوام کو کبھی کبھی وقتی طور پر عمل بدعت سے نہیں روکا جاتا، کیا ہے یہ؟ قرآن پاک سے کس طرح یہ چیز سمجھی جاتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عمل سے کیسا یہ چیز سمجھی جاتی ہے؟ اس کا درست معنی اور مفہوم کیا ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں اس چیز کو سمجھانے کے لیے۔ دیکھیے گا، ہمارا دین جو ہے ظاہر قرآن پاک ہے، وہ بہت سے انداز اختیار کرتا ہے کسی بات کو سمجھانے کے لیے، بہت سے اصول بیان کرتا ہے کہ جس سے آئندہ کے لیے ہم کسی بھی مسائل کو سمجھیں اور استدلال اس کا کرے، استنباط اس کا کرے۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ انسان کبھی دو بلاؤں میں پھنس جاتا ہے، دو ٹینشنوں میں پھنس جاتا ہے، ایک بڑی ٹینشن ہے، ایک چھوٹی ٹینشن ہے، اور چارہ نہیں ہے کہ ہم ان دونوں میں سے ایک کو تو اختیار کرنا ہی پڑے گا۔ ایسی صورت کے اندر ہمارا دین ہمیں حکم یہ دیتا ہے کہ چھوٹی ٹینشن، چھوٹی بلا کو آپ فی الحال چن لیں اور بڑی بلا سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اس کو باقاعدہ سے ایک اصول کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے کہ انسان جب بھی دو بلاؤں میں مبتلا ہو جائے تو اہون بلا کو چن لے۔ اہون کہتے ہیں ہلکی بلا کو چن لے۔ اور یہ اصول اتنا زبردست ہے کہ اگر آپ آج کل کے دور میں بھی دیکھیں گے تو بہت سے علوم ہیں جو باقاعدہ اسی اصول کے اوپر چلتے ہیں، جیسے میڈیکل سائنس ہے، وہ اس اصول کو بڑی اہمیت دیتی ہے۔ مثلاً آپ کسی بھی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کوئی ایسا مرض کسی کو لاحق ہو گیا کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اس کی انگلی کو کٹ کرنا پڑے گا، اور اگر ہم انگلی کو کٹ نہیں کریں گے تو کچھ دنوں بعد یہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ اب انسان دو ٹینشنوں کے اندر پھنس گیا کہ ابھی فی الحال یا انگلی کو کاٹے، نہیں تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ انگلی چھوٹی ٹینشن ہے انگلی کا کاٹنا، لیکن ہاتھ کٹ گیا بڑی ٹینشن ہے۔ تو انسان جب دو ٹینشنوں میں پھنس گیا، دو بلاؤں میں مبتلا ہو گیا، چھوٹی ٹینشن کو چن لیا جائے، ہم کہیں گے انگلی کو کٹوا دیا جائے، ہاتھ کو بچایا جائے۔ یہ ایک بڑا مسلمہ اصول ہے۔ اسی اصول کے تحت دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ شراب ہے، الکحل جو ہے، اس میں نقصانات بھی ہیں اور اس کے اندر فوائد بھی ہیں، لیکن آگے اللہ نے ذکر کیا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اس کے جو نقصاناتی پہلو ہیں ذاتی یا معاشرتی، وہ زیادہ ہیں اس کے فوائد سے۔ یعنی کہ اس کے اندر فوائد بھی ہیں، اس کے اندر نقصانات بھی ہیں۔ کیا کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا نقصان زیادہ والا پہلو ہے تو بڑی بلا کو چھوڑ دو، چھوٹی کو اختیار کر لو۔ یعنی کہ ہم زیادہ نقصانات والی پہلو کو غالب رکھ کر کے ہم اس چیز کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ یہ اصول قرآن پاک کے اس جو آیات میں نے ذکر کی ہیں، جو شراب کی حرمت کے حوالے سے اللہ نے ذکر کی، اس سے بھی مستدل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی طیبہ میں یہ سنت بھی قائم کی۔ اسی کو امام بخاری لے کر آئے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ ذکر کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی مبارکہ میں جب کبھی ایسا ہوا کہ کسی دو سچویشنز کے اندر دو بلاؤں میں ابتلا ہوئی نبی پاک علیہ السلام کی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ احون کو اختیار کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اعلیٰ سنت بھی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو اصول ذکر کیا اس سے بھی یہ چیز مستدل ہے۔ یہ اصول جب اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اب آپ کو یہ جملہ بھی سمجھ میں آئے گا جو اکابرین ذکر کرتے ہیں کہ عوام الناس جو ہوتی ہے وہ بہت دفعہ عمل بدعت میں ملوث ہوتی ہے، لیکن ان کو اس انداز کے اندر روکنا کہ جو مزید فتنے کا باعث بنے، اصلاح نہ ہو سکے، ایسی صورت میں عوام کو عمل بدعت میں فی الحال وقتی طور پر وہ عمل بدعت کرتے ہیں، کرنے دو۔ احسن طریقہ کار اختیار کیا جائے اور ان کو ایجوکیٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنی شعور سے، اپنے علم سے اس عمل کو ترک کریں، نہ کہ وہ جذبات کے اندر آ کے ایک نفرت رکھ کے اس عمل بدعت پہ پھر بالکل جم جائے۔ اس کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام بظاہر بدعت ہے لیکن اس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر ہو رہا ہے، عوام اس باریکی کو تو نہیں سمجھے گی، لیکن آپ نے براہ راست عوام کو کہنا شروع کر دیا کہ تم بدعتی ہو گئے، تم حرام کر رہے ہو، تم لوگ فلاں کر رہے ہو، جہنم میں جا رہے ہو۔ ایسی صورت کے اندر عوام یہی سمجھے گی کہ یہ تو اللہ کے ذکر سے روک رہا ہے، یہ نیک عمل کرنے سے روک رہا ہے۔ عوام اس کو بدعت نہیں سمجھے گی بلکہ وہ ضد پر آ کر اس عمل کو پر ڈٹ جائے گی، وہ اور بدزن ہونا شروع ہو جائے گی ایسے علماء سے بھی جو چاہے ٹھیک بات کر رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی دو بلاؤں میں انسان مبتلا ہوتا ہے ہم ان کو چنیں۔ اس جہت کے اندر بھی دیکھیں کہ عوام کو ہم نے بڑے احسن طریقے سے ایجوکیٹ کرنا ہے تاکہ وہ اس عمل کو چھوڑ دیں، ایک یہ طریقہ کار ہے۔ دوسرا طریقہ کار ہے ایک جذباتی کہ ہم فوراً عوام کو بدعتی بنا دیں، جہنمی بنا دیں۔ ایسی صورت کے اندر وہ اصلاح قبول نہیں کرتی بلکہ اس غلط کام پہ ڈٹ جاتی ہے۔ تو جب دو بلاؤں میں ہم پھنسیں گے تو احون صورتحال یہ ہے کہ ہم فی الحال وقتی طور پر تو یہ جو عمل بدعت لوگ کر رہے ہیں اس کو صبر کریں، احسن طریقے سے ان کو ایجوکیٹ کرتے چلے جائیں تاکہ وہ آہستہ آہستہ سمجھ کے اس کام کو چھوڑنا شروع کر دیں۔ یہی ہے وہ جملہ جس کو علماء کہتے ہیں کہ عوام کو بدعت عمل سے وقتی طور پر نہیں بھی روکا جاتا ہے، یہ بھی ایک حکمت ہے۔
اچھا، اس کی ایک دوسری جہت بھی ہے، اس دوسری جہت کو آپ غور کریں کہ امت کے اندر اتحاد کی فضا قائم رہے، یہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، قرآن پاک کا بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑی رکھو، ایک ہو جاؤ، متحد رہو، تفریقے میں نہ پڑو۔ پھر آگے اللہ نے ذکر بھی کیا کہ تم لوگ آپس میں لڑتے تھے، گروہ بندیاں تھیں، نفرتیں تھیں، اس قرآن پاک کے نور سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے تم سب ایک ہو گئے ہو، تمہارے دلوں میں الفت آ گئی۔ یہ اتنا بڑا مقصد ہے کہ نزول قرآن کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے جس کو اللہ نے ذکر کیا۔ دوسری جگہ بھی اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر تمہارے آپس میں ٹکڑے ہو جائیں گے، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہاری طاقت ضائع ہو جائے گی، جس کو ہم آج اپنے ماحول اور معاشرے میں محسوس بھی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بہت بڑا مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سنت مبارکہ سے، اپنے عمل مبارکہ سے اچھی طرح سمجھایا کہ کتنا بڑا مقصد ہے۔ امت متحد رہے، اس میں آپس میں تفریقہ نہ پڑے، نفرت نہ پڑے، اتحاد نہ ٹوٹے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کبھی صحابہ کرام کو نیک کام سے بھی کم کر لو، تعداد میں کم کر لو، لیکن اتحاد کی فضا نہ ٹوٹے، یہ بہت بڑا مقصد ہے۔ جیسے امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں کہ ایک صحابی تھے، وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے شکایت لگاتے ہیں کہ میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، امام اتنی لمبی قرات کرتے ہیں، مجھے 100 کام ہے، لوگوں کو بھی 100 کام ہے، پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس بات پر اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا ناراض ہوئے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس سے زیادہ ناراضگی کبھی نہ دیکھی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو نماز پڑھائے قرات کو کم کیا کرے، پیچھے بوڑھا ہے اس کا بھی خیال کرے، کسی کو ایمرجنسی ہے، کسی کو ضرورت ہے، ان سب کا بھی خیال کرے کہ میرا زیادہ قرآن پڑھنا، حالانکہ قرآن پڑھنا اللہ کی عبادت ہے، لیکن میرا زیادہ قرآن پڑھنا اگر لوگوں میں تفریقہ پیدا کر رہا ہے کہ لوگ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھے، ٹکڑے ہو گئے، یہ پسند نہیں۔ اسی لیے میں دیکھا جاتا ہے کہ امت متحد رہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ عوام کسی عمل بدعت کے اندر ملوث ہو جاتی ہے، لیکن ہم اگر اپنے انداز تبلیغ سے ایک جبر کی صورت پیدا کر دیں، تو حرام کر رہے ہو، تم سارے جہنمی ہو، بدعت کر رہے ہو، ایسی صورت میں تفریقہ پیدا ہوگا، دلوں میں نفرت پیدا ہوگی، لوگ ضد بازی کے اندر آتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے ذکر کیا کہ کبھی کبھی امت کا اتحاد نہ ٹوٹے، یہ فضا بھی برقرار رکھنی ہے۔ عوام کے عمل بدعت کو فی الحال آپ صبر سے قبول کریں، ہاں ان کو آہستہ آہستہ ایجوکیٹ بھی کرتے رہیں، سمجھاتے بھی رہیں، آہستہ آہستہ تبدیلی کی طرف جائیں گے۔ یکدم عوام کے اندر ایک بم پھوڑ کے کہ تم سب جہنمی ہو، یہ عمل کر رہے ہو، اتحاد کی فضا کو نہ توڑا جائے گا، اس لیے یہ اہون چیز کو ہم قبول کریں گے۔ یہ دوسری وجہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک اور اعلیٰ عمل میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بڑا پیارا ہے، جو اس سب چیزوں کو سمجھا دے گا۔ ایک دفعہ ایک اعرابی شخص، اس کو علم دین اتنا زیادہ نہیں معلوم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے آداب معلوم نہیں تھے، قرآن کی اہمیت کا اتنا اندازہ نہیں تھا، مسجد کے اندر آ گئے، صحابہ کرام کی بھی محفل لگی ہوئی ہے، کچھ دیر وہ بیٹھا، نیا نیا شخص تھا، لیکن عوام الناس میں سے تھا، جسے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ انف نالج اس کے پاس نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے، وہ کھڑا ہوا اور مسجد کے کونے پر ہی بیٹھ کر مسجد کی دیوار کے ساتھ ہی پیشاب کرنے لگ گیا۔ اب مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے، اور خاص طور پر اللہ کے گھر کو پاک رکھا جائے، صاف رکھا جائے، قرآن کی نص ہے انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اللہ کے گھر کو پاک اور صاف رکھا جائے۔ صراحتاً قرآن کی خلاف ورزی کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد کی بے ادبی کر رہا تھا۔ یہ عمل جب صحابہ کرام نے دیکھا، ایک جوش کے اندر آ گیا اور اٹھ کر کے لپ کے اس کو روکنے کے لیے، ایک غصے کی کیفیت کے اندر کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ منظر دیکھا، صحابہ کرام کو روک دیا، پیشاب کر رہا ہے کرنے دو۔ جب اس نے پیشاب کر دیا پورا، پھر پانی منگوایا گیا، اس جگہ کو صاف کروا دیا گیا۔ جس وقت معاملہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب وقت پر اس اعرابی شخص کو بلایا اور اس کو سمجھایا کہ اللہ کا گھر ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، یہ نجاست کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ تاریخی واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو قرآن پاک نے ایک حکمت کا ضابطہ بیان کیا کہ انسان جب دو بلاؤں میں مبتلا ہو، احول کو اختیار کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیارے انداز میں سمجھایا۔ یہاں دو چیزیں تھیں، وہ غلط کام کر رہا تھا، اگر صحابہ لپکتے، نبی پاک علیہ السلام ان کو نہ روکتے، وہ اتنا بدزن ہو جاتا، وہ کہتا ہے کیسا بھائی مذہب ہے، کیسا دین ہے، اتنی سختی، مجھے سب کے سامنے ذلیل کر دیا۔ وہ اپنی توہین محسوس کرتا، ذلت محسوس کرتا، چلا جاتا، پھر کبھی مڑ کے واپس نہ آتا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ گناہ کا کام کر رہا تھا، حرام کام کر رہا تھا، مسجد کی بے ادبی کر رہا تھا۔ صحابہ غصے سے لپ کے اس کو روکنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے روک دیا، اس کو غلط کام کرنے دیا۔ اپنے سامنے غلط کام ہو رہا ہے لیکن صبر کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے بالکل غلط کام کر دیا، جگہ کو صاف کروا دیا، پاک کروا دیا، اس کے بعد مناسب وقت میں اس کو سمجھایا، وہ متاثر ہوا اس چیز سے کہ یار یہ اچھا دین ہے، بڑے پیار سے سمجھاتا ہے، اخلاق سے سمجھاتا ہے، میں غلط کام بھی کر رہا تھا، انہوں نے صبر کیا لیکن مجھے بعد میں طریقے سے سمجھایا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک پکا یار، ایک دوست بن گیا، صحابی بن گیا۔ یہ ہوتی ہے حکمت کہ جب انسان دو بلاؤں میں مبتلا ہو، احون کو چنے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس اپنے عمل مبارک سے کیا پیاری بات سمجھا دی ہے۔ اسی حدیث سے بھی یہ اصول مستنبط ہوتا ہے، جس کو بعض اکابرین لکھ کے گئے، ایک پیٹرن بنا کر کے گئے کہ عوام الناس وہ طبقہ جس کو انف نالج نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ عمل بدعت میں گرفتار ہوتے ہیں، صبر کیا جائے، علماء صبر کرے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، اپنے سامنے پیشاب ہوتے دیکھ کر صبر کیا، لب کو نہیں عوام کے اوپر کہ تم جہنمی ہو رہے ہو تو یہ ہو رہے ہو تو تم لوگ یہ عمل کر کے جہنم میں جاؤ، بلکہ مناسب وقت کا انتظار کریں، مناسب وقت میں ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کو سمجھائیں تاکہ وہ سمجھ کے اس کام کو آئندہ نہ کریں۔ آپ کے ڈر اور خوف سے ان کے اندر ضد بازی پیدا ہوگی، نفرتیں ہوں گی، فرقہ واریت ہو جائے گی۔ تو جب انسان دو بلاؤں میں پھنسے گا، ہم ان کو چنے گا۔ تو کبھی کبھی اپنے سامنے پیشاب ہوتے دیکھ کر، ناپاکیاں ہوتے دیکھ کر، گناہ ہوتے دیکھ کر علماء کو اس وقت بھی صبر کرنے کا حکم ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ بڑا عظیم ضابطہ ہے۔ اس ضابطے کو سمجھنے کے اندر دو غلطیاں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ، ایک طبقہ تو میں نے دیکھا پاکستان اس ضابطے کو غلط کہتا ہے، یار یہ کیا بات ہوئی عوام کو ہم نہ روکے، ہم نے نہیں روکنا تو کس نے بالکل ہم نے روکنا ہے، لیکن مناسب وقت میں اچھے طریقے سے، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب ہوتے دیکھ کر کرنے بھی دیا، صبر بھی کیا۔ ہم لوگوں کے اندر صبر کا مادہ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں بھئی یہ ضابطہ ٹھیک ہے، اس کو ایبسولوٹ سمجھ جاتے ہیں۔ ایبسولوٹ کا مطلب یہ کہ بس ٹھیک ہے، عوام کے لیے بدعت کرنا ہی جائز ہے، کر رہے تو کر، نہیں، بدعت کرنا جائز نہیں ہے، بدعت تو ہمارے دین میں اجازت نہیں ہے۔ مناسب وقت کے لیے ان کو نہ روکا جائے، صبر کیا جائے، اور بڑے پیارے طریقے سے ان کو ایجوکیٹ کر کے وہ اپنی سوچ سے، سمجھ سے، اور ایک چیز کو قرآنی استدلال کے اوپر جا کر آئندہ وہ اس کام کو نہ کریں۔ ورنہ اللہ کے ذکر سے روکنا ظاہر ہے، ان کو تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا وہ تو اس چیز کو بہت بڑا سمجھے، یہ کون سا ملا ہے اللہ کے ذکر سے روکنے کے لیے آ گیا۔ یہ بڑا عظیم ضابطہ ہے، اس لیے میں اکثر سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ ہمارے یہاں جیسے شب برات کے معاملات ہیں، اس کے علاوہ شب معراج کے معاملات ہیں، رمضان آ جائے گا، ربیع الاول آ جائے گا، اس کے اندر لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں میں نفرت پیدا نہ کریں، لوگوں کو جہنمی نہ بنانا شروع کر دیں، لوگوں کو ایسا نہ کریں کہ آپ کے سامنے کوئی لوگ عمل کر رہے ہیں اور آپ ڈنڈا لے کے ان کے سر پہ کھڑے ہو جائیں کہ تم گناہ کا کام کر رہے ہو، بالکل غلط ہے۔ آپ ان کو سمجھائیں، استدلال بتائیں، ان کے پاس جیسے علم ایک نور ہے، میں اکثر اس کو ذکر کرتا ہوں، جس کے پاس یہ نور آتا ہے اس کے لیے ظلمت کا، اس کے لیے روشنی کا ایک بالکل بیچ میں فرق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ پیارے طریقے سے سمجھائیں، اور یہ ضابطہ جو ہے بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے ایک دل کیا کہ آپ لوگوں کو بھی یہ چیز سمجھاؤ کہ لوگوں میں اتحاد کی فضا بھی برقرار رہے، اور سمجھاتے بھی چلے جائیں، انہیں ایجوکیٹ بھی کرتے چلے جائیں، اور کبھی کبھی اپنے سامنے غلط اور ناپاک کام ہوتے دیکھ کر علماء کو بھی صبر کرنا آ جائے۔ اللہ کرے۔ جزاک اللہ خیر۔